اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا بھی پڑھ لے، بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ خدا کے لیے آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر دم کر کے پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر، اندرونی بیرونی جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی جس نے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ میری سب سے پہلے اپنے مالک خالق اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما دیں، سب کو شفا عطا فرما دیں۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، آج کے اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دینا اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دیں کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت پیسے لگائے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ کے گھر سے باہر نکلو گے، نہ ہی آپ کو گاڑی کروانی پڑے گی کہ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھ کر روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے یقین رکھ کر، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو نام کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے اس کو کیا ہو، اس کو جو کر گیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری سے شفا پا گیا۔ آج کل معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کا ہر بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20 25 سال، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے وہ خود 50 سال کا 60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ سب ان موذی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے اللہ پاک کے دو نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی کوئی بیماری ہوگی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان
کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن مہینوں تک، سالوں تک بیماری نے گھیرے رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرست والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھیں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ کے گھروں میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ابو اشعت صنعانی کہتے ہیں، میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان و آزمائش ہیں، جن کا علاج ادویہ سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے، اس لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے۔
اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک مار کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی عوارض سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادات اور اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو بھی کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں مریض تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں احادیث میں آئی ہیں، اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے جو کہ عبادت ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے، چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔
بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائیں اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائیں، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ۔